نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان مصیبت سے کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ یا اگر کسی انسان کی زندگی میں مصیبت آئے تو پہلی چیز کیا آتی ہے ذہن میں اللہ کا بڑا نافرمان، میں بڑا گناہ گار ہوں، یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو اس کے گناہوں کے نتیجے میں بھی مصیبتوں میں ڈالتا ہے، لیکن یہ چیک ہر انسان خود اپنے اوپر کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہاں پہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں ایک مصیبت آئی ہے یہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ تو اس کا جواب ہر انسان خود دے سکتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ چیک کریں کہ کیا آپ کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر نافرمانی کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں تو سمجھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب اور تنبیہ ہے۔ لیکن اگر نافرمانی نہیں ہے اور آپ اللہ کے فرما بردار ہیں تو فرما برداری کے نتیجے میں جو مصائب آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر ہے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ تو اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ مصیبتیں آئیں گی تو ہم نے پچھلے اس میں کیا بات کی کہ مصیبتیں انسان کے دماغ کو کھولتی ہیں اور وہ پھر انسان کو اللہ کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ ہمیں لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو انسان کی کیفیت ہے نا، یہ تکلیف سے پہلے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب نعمتیں ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، ہر چیز سب ٹھیک چل رہی ہوتی ہے تو اکثریت انسانوں کی اللہ کو بھلا دیتی ہے، اور پھر جب اللہ آزمائش بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری چیخیں نکلتی ہیں، اور جب چیخیں نکلتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کو پکارتے صرف ایسے نہیں ہے کہ تھوڑا سا پکارا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ پھر یہ ہمیں لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے پکارتا ہے، یعنی ہر وقت یہ پکارتا رہتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، کتنے میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں تیمور بھائی میں فلاں شخص کو پسند کرتی تھی، اس کی منگنی ہو گئی ہے اور اب میں بڑی ٹوٹ گئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اب میں نے 500 نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی ہوں اور میں نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی ہے۔ تو انسان سوچے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ تو پہلے بھی وہیں تھا اور ابھی بھی وہیں ہے۔ یہ ساری جو لائف کے اندر چینج آئی ہے ایک دم سے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یا اور سچویشن صرف شادی کی ہو یا بزنس کی ہو یا جاب کی ہو، کوئی بھی ہو، میں ایک ایگزامپل کے طور پر بات بتا رہا تھا، کوئی بھی سچویشن تھی اللہ تو پہلے بھی تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ تم پہلے اللہ کو نہیں پکارے تھے، اب پکارنا شروع کر دیا۔ اسی چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تب یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے اور بیٹھے ہوئے بھی پکارتا ہے اور کھڑے ہوئے بھی پکارتا ہے۔ تو مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اکثریت انسانوں کی اللہ کو اس وقت یاد کرنا شروع کرتی ہے جب مشکل اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ اگر مشکل اور مصیبت میں بھی انسان کا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مصائب کے ذریعے سے، ان مشکلات کے ذریعے سے، ان آزمائشوں کے ذریعے سے میرا دل اور دماغ اپنی طرف پھیر دیا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پہلے بھی اللہ سے دور تھے، لیکن جب ان کی زندگی میں مزید مشکلات آئیں، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آئیں یا ویسے ہی اللہ نے تنبیہ کی، تو ان مشکلات کی آنے کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے وہ اللہ سے اور دور چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ کیٹیگری ہے انسانوں کی جو بڑی خطرناک موڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بات کیا ہے کہ پہلے ہی نافرمانی تھی اور اللہ سے دور تھا، اور جب مشکلات اور مصیبتیں ہیں تو اللہ سے اور دور ہو گیا، مزید اللہ کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیا، مزید یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو پہلے بھی اللہ میرے خلاف تھا، اب بھی اللہ میرے خلاف۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اگر تو مصیبتیں اور مشکلات آئیں اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی یہ مشکلات اور مصیبتیں
اللہ اس لیے بھی ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی اطاعت کی طرف جائیں، ہم وہ جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے اس کے اوپر دوبارہ واپس آئیں، وہ جو راستہ ہم نے جہنم پہ جانے والا اس پہ چلنا شروع کر دیا تھا اس کو چھوڑ کے ہم جنت کے راستے پہ دوبارہ چلنے والے بنے۔ اس کی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں اور مشکلات کے ذریعے سے واپس جو ہے وہ بیک آن ٹریک ڈالتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہمارا جو ڈیفالٹ ٹریک ہے، ہمارا جو ڈیفالٹ ٹریک ایک مسلمان کا ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارا جو سٹریٹ پاتھ، جو صراط مستقیم، یہی راستہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے ہٹا دیا، نفس کی غلامی میں آگے اور ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جب ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو مصیبتوں کی وجہ سے واپس اب آتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں بیک آن ٹریک ہے۔ یہی ہمارا اصل ٹریک ہے۔ ہمارا ٹریک جو ہے اللہ کی اطاعت والا ہے، اللہ کی فرمانبرداری والا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اسی پہ ہی چلتے رہنا چاہیے۔